صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جان پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی، کیا کھاتے تھے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسودین، 2 کالی چیزیں یعنی پانی اور کھجور، اسی سے گزارا کر لیتے تھے۔ جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو راشن وغیرہ دینا شروع کیا، لیکن اپنی فیملی کو پھر بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کم از کم راشن تو دے دیں تاکہ ہم بھوک مٹا سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راشن دینے کے بجائے ناراض ہو گئے اور اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک کے لا تعلق رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں آئے کہ اے میری بیویوں، اگر اللہ اور رسول چاہیے تو راشن نہیں ملے گا، جو ملے اسی پر تم کو قناعت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور اگر باقاعدہ دوسروں کی طرح تمہیں راشن چاہیے تو آؤ میں تم کو راشن تو دے دوں، لیکن پھر اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ وہ تو اللہ والیاں تھیں، انہیں دنیا سے کیا لینا تھا، انہوں نے جیسے تیسے گزارا کرنا شروع کیا اور اس کے بعد کبھی راشن کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال۔ پونا ہی کے ایک شاعر نے کیا بہترین شعر کہا، کھجوروں کی چٹائی پر بسر کی زندگی جس نے، کھجوروں کی چٹائی پر بسر کی زندگی جس نے، 2 عالم میں اسی کا سب سے اونچا مرتبہ دیکھا۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تہامہ یعنی عربستان کی پہاڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی بنا کر دینے کے لیے اللہ تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں مسکینی اور غریبی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا کھاؤں تو تیری عبادت کروں اور شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تو تیرے غریب بندوں کا درد محسوس کروں۔ اور اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں سی زندگی دے اور مسکینی کی موت دے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرما۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ہاں، جب مہمانوں میں ہوتے اور لوگوں میں ہوتے تو ان کی رعایت میں تھوڑا زیادہ کھا لیتے تھے، لیکن وہ بھی 2/3 پیٹ سے کم ہی ہوتا تھا۔ ہماری طرح بے حساب پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں منبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان میں غش کھا کر گر جایا کرتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ مجھے بے ہوش دیکھ کر وہاں کے لوگ وہاں کی عادت کے مطابق گزرتے اور میری گردن اپنے پیروں سے روند دیتے اور مسل دیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو فٹ مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کی قسم میں بھوک سے تڑپ کر گر پڑتا تھا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو کہ اللہ کا وہ پیارا نبی کیسے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے جس کے خدام بھوک کی شدت سے تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے ہوں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر روٹی اور سالن تناول نہیں فرمایا۔